بات کرتے ہیں عاشورہ کے دن کی. کیا اہمیت ہے اس دن کی؟ کتنا مبارک اور کتنا اہم دن ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور خاص طور پہ اس کی 10 تاریخ عاشورہ جو ہے اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے. ایک ایسا دن ہے جس میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ جب پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. مگر آج اسپیشلی ہم بات کریں گے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والے دن یوم عاشورہ کو جو واقعہ ہوا. عاشورہ کے دن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، ادب و احترام کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں. اب عاشورے کے دن ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ آج یوں سمجھے کہ کچھ عاشورہ کی عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں. عاشورہ کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے، یعنی ان کے لیے اچھا کھانا پکائے اور ان کے لیے خرچ زیادہ کرے، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. اب ناظرین، آئیے عاشورہ کا دن ہم اور کیا کیا نیکیاں کر سکتے ہیں. تو میں خاص 12 نیکیاں بتاتا ہوں جو ہم نے اس بار نیت کر لیں عاشورہ کے دن کرنی ہے. نمبر 1، روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، نفل نماز پڑھنی ہے، 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف. پھر نمبر 5، علماء کی زیارت کرنا. نمبر 6، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 7، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا. نمبر 8، غسل کرنا. نمبر 9، سرما لگانا. نمبر 10، ناخن تراشنا. نمبر 11، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا. اور نمبر 12، دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح و صفائی کرنا. تو یہ 12 نیک کام ہم نے انشاءاللہ عاشورہ کے دن کوشش کر کے کرنے ہیں اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب بھی کرنا ہے. وہ کس طرح ہوگا کہ عاشورہ کے دن نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جو گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دی، ہمیں اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اب بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ ہم اپنا بہت سارا وقت فضول باتوں میں، بعض اوقات موبائل فون پر گزار دیتے ہیں. اگر یہ وقت بچا کر ہم اس کو درود پاک میں صرف کر لیں. ہم سبھی تو چاہتے ہیں ہم پر رحمت الہی نازل ہو، ہم سبھی تو چاہتے ہیں ہم مصیبتوں سے بچے رہیں. کان صحابہ اور اہل بیت اس دن کو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ جو ظلم کی داستان ہوئی کربلا کے میدان میں، اس بنا پر اسے یاد رکھتے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی اس دن بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. اگر میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں، شاید کسی اور دن نہیں ہوئے. آئیے میں اب اس کو کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا مبارک دن ہے. حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب آدمی کہلاتے ہیں نا. آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے. حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی جب سے بنی نو انسان کا سلسلہ شروع ہوا، وہ حضرت آدم سے شروع ہوا. تو حضرت آدم کی پیدائش کا جو دن تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام وہ کیا تھی؟ وہ 10 محرم الحرام. حضرت آدم کو جو جنت میں داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم دن تھا کہ جب آپ کی توبہ قبول کی گئی. تو حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے والا دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اچھا آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب دنیا میں کون سی چیز کب بنی؟ بڑی بات ہوتی ہے اس پر، انوینشنز پر بات ہوتی ہے، ایجادات پر بات ہوتی ہے. کائنات کی اہم ترین چیزیں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اچھا پھر عرش، کرسی، جنت، یہ سب کے سب جو بنائے گئے یہ 10 محرم الحرام کو ہی بنائے گئے. اب سوچیے کتنا اہم دن ہے. اچھا اور آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہیں اور اپنے بعد تمام نبیوں کے والد ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے بعد میں اس کے بعد سارے انبیاء گزرے. حضرت ابراہیم کا یوم ولادت بھی، ان کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم الحرام ہے. اچھا پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا. یہ جو آگ گلزار میں تبدیل ہوئی نا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہے. آپ کی زندگی کا وہ تاریخی دن جبکہ بہت تکلیف دی فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے، مگر آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات کیسے ملی تھی کہ دریائے نیل سے آپ تو نکل گئے، دریا نے راستہ دے دیا، مگر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا.
یہ جو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی پیدائش کا دن بھی، ڈیٹ آف برتھ 10 محرم الحرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی بچا نہیں، صرف ایک کشتی تھی جس میں 80 کے قریب لوگ تھے، باقی ساری دنیا کے لوگ ڈوب گئے تھے۔ وہ کشتی گھومتی رہی اور جب جا کر کوہ جودی پر جا کر کنارے لگی تو وہ دن بھی عاشورے کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت ملی، آسمان و زمین اور جناب ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پتہ نہیں کتنی چیزوں پر آپ کو حکومت ملی، اتنی بڑی بادشاہت، مگر آپ کو جو یہ ملک عظیم عطا کیا گیا یہ بھی دن تھا 10 محرم الحرام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی، علماء فرماتے بندہ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، اپنے رب کو دل سے پکارے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے وہ تمہیں بھی غموں کی دنیا سے باہر نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اچھا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی، ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی، ان کی آئی سائٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، ضعف آ گیا تھا۔ اللہ نے اس بینائی کے ضعف کو، اس بینائی کی کمزوری کو جو دور کیا، وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب دن کہ جب آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں سے جس دن آپ کو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں، صبر ایوب تو مشہور ہے نا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو جس دن دور کیا گیا وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش، یہ جو بارش ہے نا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے، اس پانی سے تو ہم یوں سمجھے کہ ہماری لائف لائن ہے، مگر یہ آسمان سے جو پہلی بارش آئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کا روزہ بڑا مشہور تھا، بلکہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کا روزے فرض ہوئے۔ یہ اتنا مبارک دن ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ تقریباً میں نے آپ کو کم و بیش 24 واقعات، 24 باتیں بتائیں جو عاشورے سے متعلق ہیں، اور پھر 25واں واقعہ وہ ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اب ذرا سوچیے یہ دن کیسا ہے، یہ کتنا تاریخی دن ہے۔ آج کے دن میں پتہ ہے ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، التجا کیسے کرنی ہے کہ اے اللہ تو نے آج کے دن حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے، اے اللہ میری توبہ بھی قبول فرما، مجھے بھی سچی توبہ عطا فرما۔ اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، مجھے بھی گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے۔ اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے، اے اللہ مجھے بھی غموں کی اور مصیبتوں کی تکلیف سے باہر نکال دے۔ اے رب، جو تو نے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو اور ان کے رفقا کو دریائے نیل میں راستہ عطا کیا، اے اللہ مجھے بھی نیکی کے راستے پہ چلا دے، مجھے بھی گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور میری بھی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جائے۔ اے رب کریم، جو تو نے حضرت نوح کی کشتی کو عاشورہ کے دن کنارے لگا دیا، اللہ ہماری کشتی بھی کنارے لگا دے، ہمارا سفر بھی جو ہے وہ خیر سے عافیت سے پورا ہو جائے اور دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے اپنی قبر میں جائے۔ آج تو مانگنے کا دن ہے، آج تو کرم نوازی کا دن ہے۔ امام حسین اور ان کے رفقا کا وسیلہ پیش کر کے، شہدائے کربلا کی بات کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قبول فرما لے، ہمیں بھی مخلص مبلغ بنا دے۔ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی خدمت لے لے کہ ہم بھی تیرے دین کی خاطر کچھ ایسا کر جائیں کہ جب قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا، میں بھی آپ کے نانا جان کے دین کی کوئی خدمت کر کے آیا۔ سوچو میرے پیارے اسلامی، اتنا مبارک، تو ایک تو میں نے بتانا تھا کہ عاشورہ کا دن کتنا مبارک دن، عبادت میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں اور ان عظیم واقعات کی یادوں میں گزارے۔ اب آتے امام حسین